نحمده ونصلي على أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ملک البابات بلند السلام پڑھیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الثقلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين شاست حسین بادشاست حسین شاست حسین بادشاست حسین دین است حسین دین بنا است حسین سردار مدار دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین حقا کے بنا لا الہ است حسین ہم دو صلات کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام جانشین حضور اعظم ملت حضرت قبلہ کی عادی سرکار دام اقبالہ اور دور و نزدیک سے تشریف لانے والے عاشقان رسول ہر سال کی طرح اس سال کی اس بابرکت مقام پر 10 روزہ محافل شان اہل بیت بحضور شہزادہ قربا راغب دوش مصطفیٰ نور نظر حضرت سیدہ زہرا نور نگاہ مرتضیٰ حضرت سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے انعقاد ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری خواہشوں کو اپنی بارگاہ میں شرط قبولیت عطا فرمائے اور ان معاملے پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے باقی امت کی بارگاہ میں قبول کرتے ہوئے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات فرمائے حضرات دی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ شان وہ عظمت وہ مقام وہ مرتبہ وہ عہدہ وہ منصب عطا فرمایا کہ بعض لوگوں کی عزت کی وجہ ان کا نسب ہوتا ہے بعض لوگوں کی عزت کی وجہ ان کا ماحول اور سوسائٹی ہوتا ہے
جن کی وجہ سے ان کا معاشرے کے اندر ایک مقام اور عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جس پہلو سے بھی آپ دیکھیں، نسب کے لحاظ سے دیکھیں، ماحول کے حساب سے دیکھیں، آپ ہر لحاظ سے، ہر جہت سے آپ کی شان بلند نظر آتی ہے۔ ان کی شان کون بیان کر سکتا ہے کہ جن کا نانا امام الانبیاء ہو، جن کی نانی سید النساء حضرت خدیجہ الکبریٰ ہو، ان کے مقام اور مرتبے کو کون سمجھ سکتا ہے کہ جن کا بابا امام الاولیاء حضرت سیدنا علی المرتضیٰ ہو، اور جن کی بابا حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اور جن کی ماں خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ کسی نے تعارف پوچھا تھا میدان کربلا میں امام حسین کا، تو بتانے والے نے بتایا کہ میں کیا بتاؤں کہ باپ جنہ دا ہر میدان اندر، باپ جنہ دا ہر میدان اندر لڑدا ریاسی کوئی ایمان بن گئے، اور ماں جنہ دی جنت خاتون ہوئے نانا عرشاں دے جائے مہمان بن گئے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری جہتوں سے مقام اور مرتبہ اور اہمیت حاصل تھی۔ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اتنے بڑے نسب، اتنا مقام اور مرتبے کے حامل تھے، میدان کربلا میں پھر آپ شہید کر دیے گئے، تو یہ پھر کیوں ہوگا؟ کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے پیچھے بے شمار نادادان حکمت کار فرما تھا۔ بعض لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا میں آپ کے بچے، بھتیجے، بھانجے اور خود بھی شہید ہو گئے بہادر ہار میں، اور یزید نے آپ کا سارا خاندان نبوت شہید کر کے جیت گیا۔ ان کی بھی یہ سوچ غلط ہے، کیونکہ دو شخصوں کی جنگ نہ تھی، یہ امام حسین اور یزید کا صرف مقابلہ نہ تھا، یہ تحت اقتدار اور عزت کا مسئلہ میں کوئی نہ تھا۔ بات یہ تھی کہ یہاں حق اور باطل اکٹھے ہو گئے تھے۔ باطل کے سامنے امام حسین رضی اللہ عنہ نے حق کا کردار ادا کرنے کے لیے میدان کربلا میں آئے تھے۔ جو دین، جو اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اس کے خلاف بغاوت ہو رہی تھی۔ خلافت پر عامریت کی چادر ڈالی جا رہی تھی، اور جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اس کا حلیہ بگاڑا جا رہا تھا۔ نظام قرآن اس کے خلاف بغاوت ہو رہی تھی، اور یزید نے چاہا کہ امام حسین سے بیعت دے کے باطل کی حمایت حاصل کر دیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ آخری دم تک اپنے بچے، بھتیجے، بھانجے قربان کرا کے یہ اعلان کرتے رہے کہ دل ہمارا جذبہ غیرت کو پوسنے کا نہیں، دل ہمارا جذبہ غیرت کو
ہو سکتا نہیں، ہم کسی کے سامنے چھپ جائیں گے ہو سکتا نہیں، لائے خداری سے بڑھ کر بھی ڈر سکتے نہیں، ٹوٹ تو سکتے ہیں ہم لیکن نچل سکتے نہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں سارا قربہ شہید کرا کے اسلام کی بنیاد کو مضبوط کر دیا۔ حضرات بغداد بعض خارجی قسم کے لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں جو یزید کے حامی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کربلا میں امام حسین معاذ اللہ ہار گئے، یزید جیت گیا۔ ان کی بھی یہ سوچ غلط ہے، کیونکہ کربلا کے میدان میں حق اور باطل کا فرق ہے۔ کیا حق ہار سکتا ہے؟ حق کبھی بھی جیت، اپنا حق کبھی بھی ہار نہیں سکتا۔ حق کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ باطل تو آیا ہی مٹنے کے لیے ہے، حق ہر وقت چھانے کے لیے آیا ہے۔ تو کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں اور بھتیجوں کی قربانی دے کے حق کی ڈال رکھ دی۔ اور ہوا یہ تھا، حضرات بھی بتا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں بعض لوگ کہتے ہیں شہادت دینے آئے تھے، شہادت پانے آئے تھے، لیکن ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ شہادت پانے کے ساتھ ساتھ آپ شہادت دینے بھی آئے تھے۔ شہید کا ایک معنی ہے شہادت دینا، گواہی دینا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کردار سے، اپنے رفقا سے کے ساتھ حق کی گواہی دی۔ اور گواہی کیسے کی؟ اپنے کردار کے ساتھ کی، کبھی تلوار کے ساتھ کی، کبھی آپ نے بال بچے شہید کرا کے اور خود نیزے کی نوک پہ قرآن پاک سنا کے حق کی گواہی دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو گواہی دی، گواہی کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک گواہی ہوتی ہے سن کر دینا، ایک گواہی ہوتی ہے دیکھ کر دینا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں دیکھ کر گواہی دی، کیونکہ گواہی دینے والے کے لیے مشاہدہ کرنا ضروری ہے۔ مشاہدہ چاہے بصارت کے ساتھ ہو یا بصیرت کے ساتھ ہو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں جو شہادت پیش کی، یعنی گواہی پیش کی، کیونکہ آپ نے بصیرت کے ساتھ دیکھتے ہوئے شہادت پیش کی، کیونکہ آپ اس والد کے بیٹے تھے کہ جن سے پوچھا گیا تھا اے علی جس رب کی نماز پڑھتے ہو اس کو کبھی دیکھا بھی ہے؟ فرمایا کہ آج تک بننے کے میں نے سجدہ ہی دیکھا۔ جس باپ کے بیٹے تھے وہ اگر بن دے کے نماز نہ پڑھتے ہوں تو ان کا بیٹا بن دے کے پھر کربلا میں سجدہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے رب کو دیکھا، پھر دیکھ کر آپ نے رب کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دی۔ نظام قرآن کی تائید میں آپ نے اپنے خون کی گواہی دی۔ اللہ کے دیوار ایسی گواہی پیش کی، آپ کہیں گے ہم بھی گواہی پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی گواہی پیش کی، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں مسجد میں آ کر اس سائے کے نیچے پنکھوں میں بیٹھ کر قالینیں بچھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ لیکن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں اپنے بچے قدامے 3 دن کی بھوک اور پیاس برداشت کر کے اپنا سر بیٹے کی نوک پہ چڑھا کے قرآن پڑھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دی۔ اور یہ جو گواہی ہے اتنے جنہیں امتحانوں اور آزمائشوں سے نکل کر جو گواہی دی، اس کو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہے۔
ازمائشوں اور تکالیف کے اندر اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، یہ مقام ہے، رضا کا اعلیٰ مقام ہے۔ اور یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں اس مقام پر فائز تھے، اور آپ کے پیچھے جو دعائیں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تھیں، آپ کے پیچھے حضرت علی المرتضیٰ کی دعائیں تھیں، آپ کے پیچھے بی بی فاطمہ الزہرا کی دعائیں تھیں، جو دعا کر رہے تھے کہ اللہم آت حسین صبر قادرا، یا اللہ ہمارے بیٹے کو صبر بھی عطا فرما اور اجر بھی عطا فرما۔ یہی وجہ ہے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں آخری سجدہ فرمایا، سجدے میں آپ نے دعا مانگی ہے، اللہ جو کچھ میں نے تیرے لیے کیا، جو کچھ تو نے میرے ساتھ کیا، میں اس پر راضی ہوں، بتا جو کچھ میں نے تیرے لیے کیا ہے تو بھی راضی ہے کہ نہیں۔ عاطف غیب سے آواز آ رہی تھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اپنے آپ نے سجدے میں سر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہوئے تو عاطف غیب سے آواز آ رہی تھی کہ اس نواز اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواز پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ سجدے تو سب نے کیے اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ پھر ہر طرف سے آواز آ رہی تھی، حسین میرا، حسین تیرا، حسین ان کا، حسین ان کا، وہ خوشیوں کا، وہ خوشیوں کا، وہ کلندروں کا، وہ انبیاء کا، وہ اولیاء کا۔ حسین اگر شہید نہ ہوگا تو آج گھر گھر میں یزید ہوگا، نبی کی سنت ادا نہ ہوتی، خدا کے گھر میں ادا نہ ہوتی، بشر کے چہرے پہ زنگ ہوتا، بشر کا کچھ اور ہی رنگ ہوتا۔ حسین کو ایک کتاب لایا، بابا کی ایسی کتاب لایا، شہید زندہ ہے تا قیامت، شہید زندہ ہے تا قیامت۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہوئے جب آپ نے اپنی جان جانے آخری کے پیش کی تو پردہ غیب سے آواز آ رہی تھی، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ یہ جو حسینی لشکر ہے اسے کوئی مردہ نہ کہیں، بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ یہ حسینی سارا جو لشکر ہے یہ سارے کا سارا زندہ ہے، حسین اب بھی زندہ ہے، کربلا کی آگ سے پوچھو۔ امام حسین زندہ ہے، یزید آ گیا مر گیا، یزید کی قبر کا بھی کسی کو پتہ نہیں، اور یزید کے جو حامی ہیں وہ چھپ چھپ کے کہتے ہیں ہم یزید کے حامی ہیں، سرے عام انہیں بھی یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہم یزید کے حامی ہیں، شرماتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نام بھی زندہ ہے، آپ کا کام بھی زندہ ہے، آج بھی آپ کو لاکھوں خاتم حسین مل جائیں گے۔ یزید اپنا حسین اب بھی زندہ ہے، کربلا کی آگ سے پوچھو۔ حسین اب بھی زندہ ہے، کربلا کی آگ سے پوچھو۔ خدائے نبی جلال سے صاحب نونا سے پوچھو۔ علی اکبر علی اصغر سخی عباس کا درجہ، اسودا دس مت پوچھو، قرآن پاک سے پوچھو۔ قرآن پاک ان کی عظمت بیان فرما رہا ہے۔ حدیث نبویہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ جو میرے حسن اور حسین دو نواسے ہیں یہ جنت کے جوانوں کے سردار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
دعا ہے اللہ ہمارے تعالیٰ یہ سر سے آتے اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے نواز رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول فرما کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات فرمائے اور کل بروز قیامت جنت میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرداری میں آپ کے قدموں میں جنت میں پہنچنے میں داخلہ کی نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین.